الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين۔ اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ آقا علیہ السلام کی خدمت میں کچھ غریب صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے، تو چند کفار جو امیر تھے وہ آئے، تو انہوں نے آقا علیہ السلام کی خدمت میں یہ عرض کی کہ اگر آپ ان غریبوں کو دور کر دیں اور ہمیں الگ ٹائم دیں، ہمارے لیے الگ محفل ہو، ہمارے لیے بیٹھنے کا انتظام ہو اور ہمارے لیے الگ اگر ٹائم آپ نکالیں تو پھر ہم آپ پر ایمان لاتے ہیں۔ ان غریبوں کے ساتھ بیٹھنے سے ہمارا جو ہے وہ سٹیٹس خراب ہوتا ہے، لیول خراب ہوتا ہے ہمارا۔ تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا نا، ایسا نہیں ہوگا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے اسی بات کو یہاں پہ ارشاد فرمایا کہ اے محبوب ولا تطرد الذین یدعون ربهم بالغداۃ والعشی یریدون وجہہ، فرمایا کہ اے محبوب ولا تطرد الذین یدعون، اے محبوب آپ ان لوگوں کو اپنے آپ سے دور نہ کریں، یدعون ربهم بالغداۃ والعشی، جو لوگ صبح اور شام اخلاص کے ساتھ اپنے رب کو پکارتے رہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ٹھیک ہے جی۔ یریدون وجہہ، جو محض صرف اور صرف اپنے رب کی رضا چاہتے ہیں، ان کا اور کوئی لالچ نہیں ہے، کوئی مقصد نہیں ہے۔ میں محبوب ہے تو غریب، لیکن یہ جو آپ کے پاس بیٹھے ہیں، ان کا آپ کے پاس بیٹھنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ صرف اور صرف اللہ کا قرب چاہتے ہیں یا اللہ کے رسول کا قرب چاہتے ہیں۔ تو آپ ایسے لوگوں کو اپنے آپ سے دور نہ کریں۔ ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب دیکھیں کہ کتنے واضح طور پہ الفاظ ہیں۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نہ تو کسی آکڑ خاں کو پسند کرتا ہے، نہ نخرے باز کو، نہ ہی کسی دولت مند کی۔ اور دوسری بات دیکھیں، 1400 سال پہلے سے یہ آج تک یہ رویہ چلتا آ رہا ہے کہ امیر بندہ غریب کو کس لیے نفرت سی لحاظ سے دیکھتا ہے کہ اس کے پاس پیسہ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے نا جی، اس کا سٹیٹس خراب ہوتا ہے، لیول اس کا خراب ہوتا ہے۔ اور آج بھی دیکھ لے، آج بھی امیر بندے کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ انہیں الگ سے ٹائم دیا جائے، اس کے لیے الگ استقبال کیا جائے، اس کے لیے جناب والا الگ دعا، خاص دعا اس کے لیے ہونی چاہیے۔ ٹھیک ہے جی، یعنی یہ ساری باتیں جس طریقے سے پہلے لوگوں کے اندر موجود تھی، آج بھی وہی چیزیں موجود ہیں۔ آپ کبھی امیروں اور غریبوں کی دعا دیکھیں نا، جب ہم دعا مانگ رہے ہوتے تو غریبوں کا سٹائل کیا ہوتا ہے دعا مانگنے کا؟ یہ وہاں ہاتھ یوں ہوتے ہیں، اور امیروں کو آپ دیکھیں نا تو انہوں نے ہاتھ ایسے جیسے فالج، آپ بدل کے ہاتھ نہیں پڑے ہوتے، ایسا لگتا ہے جیسے ان کو فالج ہو چکا ہے۔ ہاں، کیوں؟ کیونکہ ان کے پاس پیسہ آ چکا ہوتا ہے، اب انہیں لگتا ہے کہ انہیں رب سے مانگنے کی ضرورت نہیں رہی ہے۔ ٹھیک ہے نا جی۔ تو حالانکہ اگر آپ دیکھیں نا کہ آقا علیہ السلام کے دعا مانگنے کا طریقہ کیا تھا، صحابہ کرام کہتے ہیں کہ بعض اوقات تو حضور جب ہاتھ اٹھاتے تو اتنے ہاتھ اٹھاتے کہ حضور کی بغل کی سفیدی نظر آ جایا کرتی تھی، یعنی اپنے سر سے بھی اوپر یوں کر کے حضور ہاتھ اٹھایا کرتے تھے دعا مانگتے ہوئے۔ ٹھیک ہے نا، یہ حضور کے دعا مانگنے کا طریقہ تھا باقاعدہ۔ تو مطلب کیا ہے، تو یہ آج کی بیماری نہیں ہے، یہ پرانی بیماری ہے کہ غریب کو صرف اس وجہ سے جو اس کو حقیر سمجھا جاتا ہے کہ اس کے پاس پیسہ نہیں ہے، تو فلہذا وہ کسی کام کا نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا محبوب آپ ان امیروں کو چھوڑیں۔ ٹھیک ہے، یہ جو سمجھتے ہیں ہمیں الگ سے ٹائم دیا جائے، تو فرمایا نا ما علیک من حسابہم من شیء، اے محبوب آپ پر ان کا کوئی حساب کتاب نہیں ہے۔ انہیں غریبی دی ہے تو رب نے دی ہے، ان کا جو رزق ہے وہ رب کے ذمہ ہے، آپ کے ذمہ ان کا رزق نہیں ہے۔ ہاں، رب نے ان کو جس حال میں رکھا ہے وہ رب ہی بہتر جانتا ہے، لیکن آپ کے ذمہ کرم پر نہیں ہے۔ وما من حسابک علیہم من شیء، نہ آپ کا حساب ان پر ہے نہ ان کا حساب آپ پر ہے، حساب سب کا رب نے ہی لینا ہے۔ ٹھیک ہے جی، ہاں کس کو کتنا دینا ہے یہ رب بہتر جانتا ہے، امیر بنانا ہے یہ رب جانتا ہے، غریب بنانا یہ بھی رب ہی جانتا ہے۔ وہ ایک نا یہ سوشل میڈیا پہ ایک انور نام کا بندہ ہے، انور شاہد ہے اس طرح کر کے نام ہے، وہ خبیث ہمیشہ غریبوں کو گالیاں دیتا رہتا ہے،
اور کہتا غریب ہو، تم بےغرض ہو، تم کماتے نہیں ہو، تم یہ نہیں کرتے وہ نہیں کرتے. یاد رکھیں رزق جو ملتا ہے نا وہ محنت سے نہیں ملتا، وہ نصیب سے ملتا ہے. ٹھیک ہے نا جی. رزق جو ہے نا وہ نصیب سے ملتا ہے، محنت سے نہیں ملتا. اگر رزق محنت سے ملتا نا تو میرا خیال ہے کہ مزدور کے پاس سب سے زیادہ جو ہے وہ پیسہ ہونا چاہیے تھا، کیونکہ سب سے زیادہ محنت یہ کرتا ہے. ٹھیک ہے جی. لیکن جب رزق ملتا ہے تو وہ نصیبوں سے ملتا ہے. ٹھیک ہے جی. بعض اوقات اتنے بڑے بڑے بے وقوف ہوتے ہیں ان کو پتہ ہی کوئی نہیں ہوتا، لیکن رب اتنا رزق دے دیتا ہے کہ ان کو سمجھ ہی نہیں آتی ہے. بڑے بڑے عقل مند ان کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ محبوب نہ آپ نے ان کا حساب دینا ہے نہ انہوں نے آپ کا حساب دینا ہے. آپ ان کو اپنے آپ سے دور نہ کریں. فَتَطْرُدَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ. اگر آپ ان غریبوں کو دور کر دیں گے تو یہ انصاف کی بات نہیں ہوگی. تو فلہذا یہ ہر عالم کے لیے بھی ہے، یہ ایک نسخہ ہے، اور ہر مبلغ کے لیے بھی ہے کہ چاہے اس کے سامنے امیر بیٹھا ہے یا غریب بیٹھا ہے، کم سے کم جو رویہ اس کا امیر کے ساتھ ہے وہی رویہ غریب کے ساتھ بھی ہونا چاہیے. ٹھیک ہے نا جی. یاد رکھیں ہمارے بزرگوں نے یہ مسئلہ لکھا ہے. حضرت سفیان ثوری رضی اللہ تعالیٰ عنہ غالباً وہ فرماتے تھے. ٹھیک ہے جی. بلکہ یہ تو حدیث پاک بھی ہے، التکبر مع المتکبر صدقۃ. فرمایا کہ تکبر کرنے، آکڑ کرنے والے کے ساتھ آکڑ کے بات کرنا یہ بھی صدقہ ہے. گل سمجھ آئی؟ التکبر مع المتکبر صدقۃ، یعنی نخرے باز آکڑ بندہ چودھری بندے کے ساتھ چودھری والے لہجے میں بات کرنا یہ صدقہ ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ بس جو پیسے والا بندہ آ جاتا ہے تو ہم سمجھتے ہیں اس کی خوشامد کرنا شروع کر دیں. ہم سمجھتے ہیں کہ نہیں یہ ٹھیک سارا کوئی نہ، غلط بات ہے. فرمایا کہ ہاں غریب ہو چاہے امیر ہو، لہجہ جیسا ہے سب کے لیے برابر رکھے بندہ. ٹھیک ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا محبوب آپ ان کو اپنے آپ سے دور نہ کریں. ایک مرتبہ نا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جناب بلال اور صہیب یہ لوگ بیٹھے تھے تو کوئی بات ہو گئی. ابھی یہ بات کوئی بات کر کے جو ہے وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں صدیق اکبر حاضر ہوئے تو حضور تک وہ بات پہلے پہنچ چکی تھی کہ صدیق اکبر نے ایسی بات کی ہے. ٹھیک ہے. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدنا صدیق اکبر کو فرمایا صدیق تم نے بلال اور صہیب سے کوئی ایسی ویسی بات کی ہے؟ آج کی حضور کی تو ہے. ٹھیک ہے جی. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا صدیق اگر یہ لوگ ناراض ہو جائے نا تو رب بھی ناراض ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے نا جی. یہ لوگ ناراض ہو جائے نا تو رب بھی ناراض ہو جاتا. تو پھر صدیق پر پھر واپس آئے اور باقاعدہ معذرت کی. تو انہوں نے عرض کی حضور ہمارے تو دل میں بھی یہ بات نہیں تھی، پتہ نہیں کس نے جا کے حضور تک یہ بات پہنچا دی ہے سنا کے، لیکن ہم نے نہیں پہنچائی ہے. ٹھیک ہے نا. تو آپ اندازہ کریں کیونکہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیسے والے بندے تھے، کوئی چھوٹے موٹے بندے نہیں تھے، بہت بڑے بزنس مین تاجر بندے تھے. ٹھیک ہے نا. تو بہرحال دیکھیں یہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت صہیب، ٹھیک ہے نا، یہ تو وہ لوگ ہیں جو بالکل غریبی کے اندر تھے، حالات اچھے نہیں تھے، لیکن اس کے باوجود مقام ان کا کتنا بڑا ہے. آپ اندازہ کریں حضور فرماتے کہ جب میں جنت کے اندر گیا تو میں نے جنت کے اندر اپنے آگے کسی کو چلنے کی جب میں نے آواز سنی نا تو پھر میں نے غور کیا تو مجھے پتا چلا کہ یہ آگے مجھے قدموں کی جو آہٹ محسوس ہو رہی ہے یہ حضرت بلال کی آواز ہے. سبحان اللہ. مقام کتنا بڑا ہے حضرت بلال کا، یہ مقام ہے. فرمایا میں نے اپنے آگے قدموں کی آہٹ محسوس کی، جیسے کوئی آگے کوئی چل رہا ہوتا نا تو میں نے یہ محسوس کیا. ٹھیک ہے نا. تو پھر میں نے غور کیا تو مجھے پتا چلا کہ یہ حضرت بلال کی جوتوں کی آواز، یعنی ان کے چلنے کی آواز ہے. حضور پھر واپس آیا تو پوچھا، فرمایا بلال ایسا کون سا عمل کرتا ہے کہ میں نے جنت کے اندر بھی تیرے چلنے کی آواز دیکھی ہے، میں سنی ہے. ٹھیک ہے جی. تو حضرت بلال نے عرض کی حضور مجھے اور تو کوئی عمل کا پتہ نہیں ہے، لیکن اتنی بات ضرور ہے کہ میں جب بھی وضو کرتا ہوں 2 رکعت نماز نفل پڑھ لیتا ہوں. سبحان اللہ. ٹھیک ہے جی. یعنی تحیۃ الوضو کہہ لے جسے. تو جب بھی میں وضو کرتا ہوں نا میں ساتھ ہی 2 رکعت پڑھ لیتا ہوں. تو حضور نے ارشاد فرمایا تیرے اس عمل کی وجہ سے آج تیرا یہ مقام ہے کہ جب میں معراج کی رات جنت میں گیا تو تیرے قدموں کی آہٹ وہاں بھی محسوس ہو رہی تھی. تو بہرحال حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت بلال کو دیکھتے تو آپ کھڑے ہو جایا کرتے تھے. ہاں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جناب بلال کو دیکھتے اور کھڑے ہو جایا کرتے تھے اور کہتے کیا تھے؟ کہتے کہ ہمارا سردار ہے صدیق اکبر. ٹھیک ہے جی. ابو بکر سیدنا و آتک سیدنا بلال. فرمایا کہ ہمارے سردار ابو بکر نے ہمارے سردار بلال کو آزاد کروایا ہے. حضرت عمر حضرت بلال کو سردار کہا کرتے تھے. فرمایا یہ ہمارا سردار ہے. ٹھیک ہے جی. یعنی عمر کا سردار بھی بلال ہے. لیکن بس یہ چیز ہے، اسلام نے تو یہ چیز بیان کی. فرمایا ابو بکر سیدنا و آتک سیدنا بلال. فرمایا کہ ابو بکر نے
بلکہ آپ اندازہ کریں، ایک حدیث پاک ملتی ہے حضرت بلال کی، کیونکہ بات چل رہی ہے، تو کچھ لوگوں نے ایک مرتبہ یہ کہہ دیا کہ حضرت بلال کا مقام صدیق اکبر سے بڑا ہے. کچھ لوگوں نے کہا ہے، بس صحابہ کرام جیسے ظاہر ہے جس طرح باتیں ہوتی رہتی ہیں، کیوں وہ کہتے ہیں کہ جناب بلال نے کیونکہ مصیبتیں زیادہ برداشت کی ہیں، تکلیفیں زیادہ برداشت کی ہیں، اور صدیق اکبر کو وہ مصیبتیں نہیں دیکھنی پڑی ہیں، تو فلہٰذا صدیق اکبر کا مقام جو ہے وہ حضرت بلال کا مقام صدیق اکبر سے بڑا ہے. جب حضرت بلال تک یہ بات پہنچی نا کہ لوگوں نے اس طرح کہا ہے کہ بلال جو ہے وہ صدیق اکبر سے بڑا ہے، تو آپ آئے اور آپ نے فرمایا اوے تم کیا کہہ رہے ہو؟ ٹھیک ہے، انا حسنۃ من حسنات ابی بکر. حضور نے حضرت بلال کہنے لگے تم تو مجھے کہہ رہے ہو کہ میں صدیق اکبر سے بڑا ہوں. میں انا حسنۃ من حسنات ابی بکر، فرمایا کہ ابو بکر کی نیکیوں میں سے ایک نیکی کا نام بلال ہے. تم تو بڑا بنا رہے ہو نا مجھے کہ صدیق اکبر سے بڑا ہوں میں. میں انا حسنۃ من حسنات ابی بکر، فرمایا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صدیق اکبر کی نیکیوں میں سے ایک نیکی کا نام بلال ہے، اور حقیقت بھی یہی ہے. ٹھیک ہے جی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا محبوب آپ ان غریبوں کو جو ہے وہ اپنے در سے دور نہ کریں. ہاں وَكَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ، فرمایا محبوب آپ جانتے ہیں ہم نے ایک دوسرے کی آزمائش بنایا ہے. امیروں کے لیے غریبوں کو آزمائش بنا کے بھیجا ہے. ٹھیک ہے جی. یہ جو غریب ہے نا یہ امیروں کی کیا ہے؟ آزمائش ہے. یاد رکھیں جب کوئی بندہ کسی کو دیتا ہے نا وہ احسان کرتا ہے، ایسی ہوتا ہے نا، اصول ہے دنیا کا. جب آپ زکوٰۃ دیتے ہیں تو زکوٰۃ لینے والا آپ پر احسان کر رہا ہے. ویسے اصول ہے کہ جب بھی آپ کسی کو کوئی چیز دیتے ہیں یہ آپ کا احسان ہے. اگلے بندے کو ماننا چاہیے کہ یار اس بندے کا مہربانی کہ اس نے مجھے کچھ دیا ہے. لیکن زکوٰۃ کا اصول یہ ہے کہ جب زکوٰۃ دینے والا دے اور آگے لینے والا لے لے تو یہ اس کا احسان ہے، اس کی مہربانی ہے کہ اس نے زکوٰۃ لے کر آپ کی جان چھڑوا دی ہے. اسلام کے اندر تو دینے کا طریقہ بھی یہ ہے. ٹھیک ہے. اگر زکوٰۃ لینے والا نہ ہوتا تو تمہارا کیا بنتا؟ آج تو سارا کچھ کھائی پیے جا رہے ہیں نا، لیکن ایک وقت وہ تھا حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے اندر زکوٰۃ دینے والے جو ہے وہ زکوٰۃ ہاتھ میں لے کر پھرا کرتے تھے اور پوچھا کرتے تھے یار کوئی مہربانی کوئی گھاری دس دے جیسے جا کے زکوٰۃ دے دیجیے. لیکن ڈھونڈنے سے بندہ نہیں ملتا تھا. یہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کا دور ہے، یہ اسلام کا دور ہے. ٹھیک ہے کہ زکوٰۃ دینے والے ہاتھ کے اندر لے کے پھرتے تھے اور ڈھونڈا کرتے تھے، میلوں میل دور گزر جایا کرتے تھے کہ ان کو زکوٰۃ لینے والا کوئی. بلکہ آپ حیران ہوں گے کہ 8 صوبوں سے ایک مرتبہ زکوٰۃ واپس آ گئی تھی حضرت عمر بن عبدالعزیز کے پاس. 8 صوبوں سے. یہ صوبے یہ نہیں ہے پنجاب سندھ بلوچستان نہیں، وہ صوبے بھی صوبے ہی تھے. یہ آپ اندازہ کریں کہ یہ شام ایک صوبہ تھا، اور شام کے اندر کیا کیا آتا ہے؟ اردن، فلسطین، یہ سارا، یہ مصر شصر، یہ سارا کچھ شام کے اندر آ جاتا تھا. یہ ایک صوبہ تھا. اور حضرت عمر بن عبدالعزیز کے دور کے اندر 8 صوبوں سے زکوٰۃ باقاعدہ واپس آئی حضرت عمر بن عبدالعزیز کے پاس. آپ نے فرمایا وہاں دے دو. کہا جی ہے ہی کوئی نہیں لینے والا. تو حضرت عمر بن عبدالعزیز نے کہا پھر غریبوں کے قرضے اتروا دو. فرمایا جی قرضے سارے دے دیے ہیں، کوئی بندہ کسی کا قرض خواہ لینے والا دینے والا ہے ہی نہیں، سارے قرضے ادا کر دیے ہیں. پھر بھی بچ گیا اس لیے واپس بھیجی ہے. فرمایا چلو کوئی بچ گیا تو اس کی شادی شدی کرا دو. کہا جی وہ بھی کروا دی ہے. اندازہ کریں. فرمایا جو چلو وہاں جو پرندے شرندے ہیں ان کی خوراک لے کر وہاں پہ پہاڑوں پوڑوں پہ ڈال دیں. ٹھیک ہے جی. کہا جی وہ بھی کر دیا ہے، پھر بھی بچ کے واپس آ گئی ہے. اسلام کا یہ نظام ہے اور ہمیں یہ نظام تو وارے نہیں کھاتا. آپ دیکھیں نا ہمارے اس علاقے کے اندر صرف آپ سال کی زکوٰۃ اکٹھی کر لیں. ٹھیک ہے. زکوٰۃ اکٹھی کر کے صرف اور صرف زکوٰۃ کا جو حقدار ہے آپ اسے سال کے بعد گندم لے کے دے دیں. ٹھیک ہے. میرا خیال ہے کہ اس علاقے کے اندر نہیں پوری دنیا کے اندر غریب کوئی نہیں سوئے گا، بھوکا کوئی نہیں سوئے گا. آج تو کہتے ہیں جی بھوکے سو رہے ہیں. ہاں یہ جمہوریت لعنت ہے. اسلام کا تو ایک نظام ہے نا پورا. آج ہم ہر مہینے ٹیکس بھرتے ہیں لیکن سال بعد ہم زکوٰۃ نہیں دے سکتے. اسلام کے اندر تو کوئی ٹیکس نہیں نا. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا رہے تھے، آپ نے ایک بابے کو دیکھا، بوڑھے بندے کو بھیک مانگ رہا تھا. آپ نے فرمایا بابا بھیک کیوں مانگ رہا ہے؟ کہا حضور بس گھر والے ہیں نہیں، بوڑھا ہو چکا ہوں اور کوئی کھانا کھلانے والا ہے ہی نہیں. تو آپ نے فرمایا تو کون ہے؟ اس نے کہا میں عیسائی ہوں. آپ نے فرمایا سویرے میرے پاس آ جانا، میں تیرا کیا کہتے ہیں وہ وظیفہ لگا دوں گا. تو لوگوں نے کہا حضور عیسائی ہے.
آپ نے فرمایا کہ یہ تو بڑے شرم کی بات ہے کہ جب جوان تھا تب ہمیں ٹیکس دیتا رہا، آج بوڑھا ہو گیا تو آج آپ اس کو بے سہارا ہی چھوڑ دے. فرمایا نہ، اسلام بے سہارا نہیں چھوڑتا. ٹھیک ہے نا جی. دیکھیں جی یہ حقیقت ہے، جمہوریت یہ لعنت ہے. میں آپ کو سچی بتا رہا ہوں، یہ اس لیے تو کہتے ہیں جمہوریت لعنت ہے، نظام صرف خلافت کا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا محبوب وَكَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ، اے محبوب ہم نے غریبوں کو امیروں کے لیے آزمائش بنایا ہے. کیوں؟ لِيَقُولُوا أَهَٰؤُلَاءِ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّن بَيْنِنَا. فرمایا کہ یہ امیر لوگ کہتے ہیں کہ یار یہ غریب ہی تھے جن پر رب نے احسان کرنا تھا. یعنی آپ اندازہ کریں کہ اس سے ایک مسئلہ دیکھیں کہ امیروں کو تو اتنی بات بھی پسند نہیں آتی کہ غریب عبادت کر رہا ہو یا غریب آگے نکل جائے. ٹھیک ہے. فرمایا کیا لِيَقُولُوا هَٰؤُلَاءِ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّن بَيْنِنَا، فرمایا ہمارے درمیان صرف یہ غریب ہی تھے جن پر رب نے احسان کرنا تھا. اگر رب احسان کرتا تو ہم پر کرتا. یہ کفار مکہ نے بھی یہ بات کی تھی. انہوں نے کہا تھا، انہوں نے کہا جی اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب دیکھا نا، آپ نے ارشاد فرمایا میں اللہ کا نبی ہوں، تو آپ حیران ہوں گے کہ انہوں نے یہ اعتراض کیا تھا. انہوں نے کہ اللہ کا نبی ہم میں سے کوئی نہیں بن سکتا تھا، تمہیں رب نے کیوں بنایا ہے؟ ہاں، ولید بن مغیرہ نے غالباً یہ کہا تھا. اس نے کہا جی باغ ہمارے پاس، پیسہ ہمارے پاس، کاروبار ہمارے، جب سارا کوئی پیسہ ہمارے پاس ہے، مکہ کے سردار ہم ہیں، مکہ کے چودھری ہم ہیں، نبی تم. ٹھیک ہے نا جی. تو یہ اعتراض صرف کس وجہ سے کیا؟ پیسے کی وجہ سے کیا. آج بھی آپ دیکھ لیں کہ یہ لبرل اور سیکولر طبقہ، سکولی کالجی ہے، یہ سکول میں پڑھنے والا بچہ، مدرسے میں پڑھنے والے بچے کو حقارت سے دیکھتا ہے. کیوں؟ پھر اس وجہ سے کہ وہ اپنے آپ کو امیر سمجھتا ہے یا اپنے آپ کو غریب سمجھتا ہے. ٹھیک ہے جی. ہم مدرسے میں پڑھنے والے بچے کو غریب نہیں سمجھتے. ہاں، اسکولی کالج ہو، پنٹی شلٹی اس نے پہنی ہو، ٹھیک ہے جی، ہم سمجھتے بھی یار بابو صاحب آ رہے ہیں. ٹھیک ہے. 3 پیس پہن کے بندہ آ جائے تو ہم سمجھتے اللہ جانے پتہ نہیں کتنا پڑھا لکھا ہوگا. ٹھیک ہے جی. یہ ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الیس اللہ بعالم بالشاکرین، اللہ شکر گزار بندوں کو جانتا نہیں ہے کہ کون ہے اور کون نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. امیروں نے شکر کرنا ہے، فرمایا غریب نہیں ہے، یہ بھی شکر کرنے والے لوگ ہیں. تو رب بہتر جانتا ہے کہ شکر کرنے والے کون سے ہیں اور کون سے نہیں ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے ارشاد فرمایا، بس کل انشاءاللہ اسے آگے پڑھیں گے. اللہ تعالیٰ